دریا پکیے جب کہ شہوالا نے گھیرا شبیر کو گھیرا شبیر کو تب فوج ستمہارا نے لب دریا نہ اترنے دیا لب دریا نہ اترنے دیا جب آدھا فوج آدھا سے فوج آدھا شبیر لگے فرمانے یہ بھی دو چار پہر اب ہم پا گزر جائیں گے یہ بھی دو چار پہر اب ہم پا گزر جائیں گے گر رضاحت کی ہے تو پیاس ہی مر جائیں گے دریا پکیے فاتحہ حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر ایک داغ پڑا اور بھی صغرا کے جگر نانی سے کہا مرتی ہوں دوری پدر عاشور کی بھی
ایسے بچھڑ جائیں گے بابا، وہ دن بھی کبھی ہوگا کہ پھر آئیں گے بابا۔ ہائے کیوں نانی رجب تھا کہ سدھارے تھے سفر، پورے 6 مہینے ہوئے دوری پدر، حج کر کے پھرے اہل وطن خیر سے گھر کو، پھر قبلہ کعبہ گئے، کعبے سے کدھر، زہرا کا قمر سوئے مدینہ نہیں آیا، اس چاند کی رویت کا مہینہ نہیں آیا۔ ہائے گرمی سے کنویں خشک ہوئے جاتے ہیں نانی، پوچھے کوئی پردیسیوں سے تشنہ دہانی، وہ بولی میں ڈرتی ہوں یہ کہتے ہوئے نانی، جھیلوں کا سوکھا ہو کہیں راہ میں پانی، فاقے کو جو پوچھو تو یہ اس سے شہیدی ہے، بابا کو میرے پیاس کی برداشت نہیں، ہائے بابا پکٹ خیر سے یا رب یہ مہینہ، اس خدشے سے ہر وقت پھٹا جاتا ہے سینہ، بابا سے میرے کوفیوں کے دل میں ہے کینہ، حضرت سے لڑائی کا کہیں ہو نہ قرینہ، کوفے کی طرف سے جو ہوا آتی ہے نانی، سب کنبے کے رونے کی صدا آتی ہے نانی، حضرت کو ہوا ماہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالولاية الحيدرية، وأتم نعمته علينا بالهداية المرتزوية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق
والمعلن الحق بالحق دافع جيشات الأباطيل ودامغ الصولات الأزاليل حبيبك وحبيبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن الأسكري ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين صلوات بجي محمد پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب فرش عزا پر آ سکیں، فرش عزا پر بیٹھ سکیں، ذکر حسین ابن علی علیہ السلام کر سکیں۔ اس ذکر کے صدقے اور اس فرش عزا کے صدقے پروردگار سے یہی دعا ہے کہ جو حاجت مند ہیں، جن کے دلوں میں شرعی حاجات ہیں، پروردگار ان کے حاجات کو پورا فرمائے۔ بعض جو کربلا کے خواہش مند ہیں، کربلا جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو لوگ کربلا کی آرزو دل میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی اس حاجت کو انشاءاللہ جلد از جلد پورا فرمائے۔ کربلا کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت، یہ نعمت الہی ہے، یہ توفیق الہی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بظاہر مادی وسائل موجود ہیں، بظاہر ان کے پاس پروردگار نے مال و دولت عطا کیا ہے، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ملی ہے کہ وہ کربلا کی زیارت کر سکیں، اور اسی عالم میں وہ اس دنیا سے الوداع کہہ کے چلے گئے ہیں۔ تو جو ایک آرزو ہمارے اور آپ کے دل میں ہمیشہ ہونی چاہیے اور ہمیشہ ہمارے زبانوں پر جاری رہنی چاہیے، وہ کربلا کی زیارت ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ انشاءاللہ پروردگار بصدقے فرش عزا انشاءاللہ ہم سب کو اس سال 40 میں کربلا پہنچائے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ فرش عزا کی جو عظمت ہے، مسلسل اسی سلسلے سے گفتگو جاری ہے۔ عنوان نعمت الہی، اور عظیم ترین نعمت الہی میں سے اگر ہم توجہ کریں تو خود ذکر ابا عبداللہ علیہ السلام۔ کل میں نے آپ کے سامنے محسنین کا تذکرہ کیا تھا، اور محسنین کے مقام تک کے پہنچنے کے لیے کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ جن کو محسنین کے گروہ میں شامل ہونا ہے، انہیں چاہیے ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کریں، کاظمین الغیظ، اپنے غصے پر قابو پائیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کریں، اور دیگر جو آیات کریمہ میں
صفات بتائے ہیں آپ کے سامنے پیش کیے، تب جا کر وہ محسنین کے گروہ میں شامل ہوں گے، تب جا کر وہ محسنین کے گروہ میں شامل ہوں گے۔ لیکن محسنین کے گروہ میں شامل ہونے کے بعد ابھی رحمت الہی ان پر نازل نہیں ہوئی ہے۔ خود محسنین کے گروہ میں شامل ہونے کے جو عطا الہی ہے وہ بہت عظیم ہے، اور پروردگار اس عطا پر فخر کر رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا، ہم نے نسل کو آباد کیا، ہم نے نسل میں رسالت رکھی، ہم نے نسل میں نبوت عطا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محسنین کے گروہ میں شامل ہیں۔ دوسری آیت کریمہ کہ جو کل آپ کے سامنے پیش نہیں کی تھی، اور اسی آیت کریمہ سے انشاءاللہ آج کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 218، پروردگار فرما رہا ہے، توجہ کریے گا، پروردگار یہ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان لائیں، ہجرت کریں، تلاش و کوشش کریں راہ خدا میں۔ اولئک، ایسے لوگ، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ منتظر رہیں اور امید رکھیں کہ رحمت الہی ان تک کے پہنچے۔ بہت عظیم یعنی یہ آیت کریمہ ہے، یہ لوگ امید رکھیں، یرجون، اس بات کا انتظار کریں کہ رحمت الہی ان پر نازل ہو۔ واللہ غفور الرحیم۔ خوب، وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ تجلسون، تتحدثون، ایسی مجلس، ایسی بیٹھک کہ جہاں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے حدیثوں کا تذکرہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اب آئیے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ سمجھ میں آئے۔ ہم جو بہت آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں رحمت الہی، رحمت الہی، خدا انشاءاللہ آپ پر رحمت نازل کرے، انشاءاللہ خدا آپ پر رحمت برسائے، تو یہ رحمت الہی اتنی آسان اور اتنی سبک شے نہیں ہے کہ بہت آسانی سے کسی کو مل جائے۔ آپ نے دیکھا کہ محسنین اپنے تمام مقامات کے باوجود پروردگار کہہ رہا ہے قریب ہے، قریب ہے رحمت الہی۔ خوب، حضرت موسیٰ دیکھیے سلام اللہ علیہ، انبیاء کا تذکرہ جو قرآن میں پروردگار نے کیا ہے جا بجا مختلف آیات میں، وہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم ان کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو سمجھ سکیں، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو درک کر سکیں۔ حضرت موسیٰ کے مقام سلام اللہ علیہ، اور بعض وقت ہم لوگ بہت آسان اور آسانی سے ان کے نام کو لے لیتے ہیں کہ موسیٰ نے یہ کہا یا موسیٰ نے یہ فرمایا، نہیں، پیغمبر اولی العزم ہیں، پیغمبر اولی العزم ہیں حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ۔ اب پروردگار نے قرآن میں ان کے فضائل کے سلسلے سے کچھ آیات پیش کیے۔ سب سے پہلی آیت کہ حضرت موسیٰ سادات انبیاء میں سے ہیں، سادات انبیاء ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نوح وإبراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ پروردگار سورہ صافات میں فرما رہا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، سب سے پہلے ہم نے ان سے عہد و پیمان لیا ہے۔ یہ سادات انبیاء میں سے ہیں، یہ بزرگ انبیاء ہیں۔ کون؟ پیغمبران اولی العزم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر دوسری آیت میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے
کہ پروردگار کی منت، یعنی اگر اردو میں ترجمہ کرے پروردگار کا احسان ہے حضرت موسیٰ پر اور حضرت ہارون پر. وَلَقَدْ مَنَنَّا، احسان ہے پروردگار کا حضرت موسیٰ پر بھی حضرت ہارون پر. یہ احسان کیا ہے؟ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، خدا کی قسم کہ پروردگار یہ فرما رہا ہے، یہ پروردگار کا احسان ہے کہ پروردگار نے موسیٰ اور موسیٰ کے قوم والوں کو، موسیٰ کے قوم کو نجات دی. خدا کی قسم سادات انبیاء ہیں، لیکن جب قوم کی نسبت دے رہا ہے، ماننے والوں کی نسبت دے رہا ہے تو موسیٰ کی طرف، لیکن جب محمد و آل محمد کے قوم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اپنی طرف نسبت دیتا ہے. محمد و آل محمد صلی اللہ پر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر اللہ کا احسان یہ ہے آپ پر اور آپ کے، لیکن خدا کی قسم قربان جائیں اہل بیت پر، انصاروں کا انصار اللہ، حزبوں کا حزب اللہ. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. یہ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ اور دیگر آیات میں سلام علی موسیٰ، سلام پروردگار ہو موسیٰ سلام اللہ علیہ پر، اللہ کا درود و سلام ہو حضرت موسیٰ پر. دیکھیے ہمیں اپنی بات تک کے پہنچنا ہے اور بہت جلدی نتیجے تک کے آپ کو لے جانا ہے، ورنہ خدا کی قسم ہر آیے کریمہ ہم اور آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے تاکہ اس کے ذریعے فضائل امیر المومنین. سلام علی موسیٰ وَكَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَجِيهًا. حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ نزد پروردگار وجیہ ہیں، عزیز ہیں، صاحب عزت ہیں، صاحب عزت ہیں، وجیہ ہیں. اب انشاءاللہ اگر موقع ملا تو یہاں بہت جلدی آپ کے سامنے اشارہ کریں گے کہ زیارت عاشورہ میں ہم ایک ایسی وجاہت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس وجاہت کے بدولت ہم وجیہ بننا چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے اور محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے اور محمد و آل محمد. حضرت موسیٰ کا مقام کیا؟ وجیہ ہے نزد پروردگار. حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کا مقام کیا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. پروردگار حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا. یہ کلیم اللہیت کے مقام تک کے پہنچے. اب وہی بات ہے کہ اپنے مقام تک کے اور اپنے نتیجے تک کے پہنچنا ہے، ورنہ جب پروردگار مخاطب ہوا تو کیسے مخاطب ہوا. لیکن قربان جائیں رسول عربی پر کہ جب پروردگار رسول عربی سے مخاطب ہوا تو کس انداز سے مخاطب ہوا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
حضرت موسیٰ مخلص بندوں میں سے تھے، مخلص بندوں میں سے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ دوسری آیت وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ قرب الہی، وہ اللہ سے قریب ہیں، اللہ سے قریب ہیں۔ لیکن یہ قرب کہاں اور وہ قرب کہاں کہ جب عظیم ترین مخلوق کو اپنے پاس بلایا تو لہجہ ایک کا انتخاب کیا، اس قرب کا آپ اندازہ لگائیے۔ یعنی قرآن افتخارات حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جب گفتگو کر رہا ہے تو یہ قرب الہی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ لیکن خدا کی قسم ایک ایسا بھی قریب میں نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ جب عظیم ترین مخلوق کو اپنے دربار میں، اپنی بارگاہ میں بلایا، اگر لہجہ انتخاب کیا تو اس کا لہجہ انتخاب کیا۔ یہ قرب کہاں، یہ قرب کہاں، یہ افتخارات حضرت موسیٰ ہے۔ اب بہت جلدی ورنہ ہر آیت میں رکنا چاہیے۔ اب یہ موسیٰ سلام اللہ علیہ، بزرگ انبیاء، پیغمبر اولی العزم، خدا کی قسم اگر بارگاہ رب العزت میں آ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں تو ان کی دعا کیا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ اتنے افتخارات کے بعد جب پروردگار سے دعا مانگ رہے ہیں تو کیا دعا مانگ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری آیت قال رب اغفر لی وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ۔ یہ حضرت موسیٰ اتنے افتخارات کے بعد جب دعا مانگ رہے ہیں، کوئی حاجت لے کے آ رہے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں پروردگارا کیا ہم پر تیری رحمت کی بارش، تیری رحمت کا نزول ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم یہاں موسیٰ دعا مانگ رہے، وہاں فخر موسیٰ خبر دے رہے کہ جو تتحدثون تجلسون ان پر رحمت الہی نازل ہو گئی۔ فرحم اللہ، وہاں دعا نہیں کر رہے ہیں حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں دعا نہیں کر رہے ہیں، وہاں خبر سنا رہے ہیں۔ اور یہاں حضرت موسیٰ اتنے افتخارات کے بعد حضرت موسیٰ کے زبان میں جو دعا ہے وہ رحمت الہی ہے، وہ بھی اپنے لیے، وہ بھی اپنے لیے۔ خدا کی قسم آپ امام کو پہچانیے، ائمہ اطہار کو پہچانیے۔ کیا اگر ہم اور آپ اگر کوتاہ فکری کے ساتھ، کوتاہ فکری یعنی مقام ائمہ کو نہ پہچانتے ہوئے گفتگو کرتے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب امام نے کہا یا فضیل، اے فضیل تم ایسی مجلس میں جاتے ہو کہ جہاں ہمارے حدیثوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو امام کو یہ کہنا چاہیے تھا اگر ہم امام کو نہ پہچانتے کہ میں دعا کروں گا، میں خدا کی بارگاہ میں دعا کروں گا، دست دعا بلند کروں گا کہ تم پر اور تمہارے جیسے لوگوں پر رحمت الہی نازل ہو۔ یہاں حضرت امام صادق دعا نہیں مانگ رہے، خبر دے رہے۔ کیوں؟ یہ بتانا چاہ رہے رضا پروردگار، رضا امام، رضا امام، رضا پروردگار۔ ایک صلوات پڑھی اور محمد و آل محمد۔ ہم سب کی مشکلوں کو حل
اپنی قدر اور اپنی عظمت کو پہچانیے، اپنی قدر اور اپنی عظمت۔ یہ مجلس اعزا، یہ فرش اعزا خبر زبان عصمت کہ یہاں رحمت الہی نازل ہو رہی ہے، نازل ہو گئی ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ کی آرزو یہ ہے کہ رحمت الہی میں داخل ہو جائیں، رحمت الہی کا نزول ان پر ہو، رحمت الہی کی بارش ان پر ہو۔ یہاں امام دعا نہیں کر رہے بلکہ خبر سنا رہے ہیں کہ رحمت الہی میں تم لوگ شامل ہو گئے ہو۔ یہ فرش اعزا، یہ ماہ محرم، یہ توفیق پروردگار ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی شخص کا میرے پاس کال آیا کہ مولانا صاحب ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، دعا کر دیجئے گا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میری بیٹی نے یہ ضد پکڑ لی ہے کہ وہ دوسرے قوم میں شامل ہو جائے، دوسرے قوم کے کسی فرد کے ساتھ وہ نکاح کر لے۔ تو میں نے کہا کہ اب میری دعا اس میں کام نہیں آئے گی، کہیے تو ہم دلیل، استدلال، آیے کریمہ کا یہ سب وہ نہیں سمجھے گی۔ تو میں نے کہا کہ پھر میری دعا کوئی کام نہیں آئے گی، آپ صرف امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہوئیے، گڑ گڑائیے تاکہ یہ بلا آپ سے ٹل جائے، ورنہ اس نسل کو آپ بھول جائیے گا۔ پھر فوراً میں نے پلٹ کے یہ کہا ان سے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی فاؤنڈیشن مضبوط نہیں کی تھی۔ بچپنا آپ نے اس بچے کے عقائد درست نہیں کیے تھے، بچپنا اس کا آپ نے صحیح نہیں کیا تھا۔ کہا یہی کوتاہی رہ گئی کہ بچپنے میں جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ یہ جو فرش اعزا ہے، یہ جو ہم بچوں کو یہاں لا رہے ہوتے ہیں، یہ جو مائیں گود میں بچوں کو اپنے آغوش میں لے کر لا رہی ہوتی ہیں، یہ گویا یہاں تربیت کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں بچے تربیت ہو رہے ہوتے ہیں، صدائے یا حسین سے، آواز یا حسین سے، گریے بر حسین سے۔ اس فرش اعزا کی عظمت کو سمجھیے۔ ایک صلوات پڑھیے اور محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا پاس اگر آ جائیے۔ تھوڑا سا اگر پاس آ جائیے، وہاں سے حکم ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ رحمت الہی کیا ہے جس کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، جو بعنوان اجر اور ثواب اور جزا امام ہم اور آپ کے لیے فرما رہے ہیں۔ اور رحمت کے مقابل غضب الہی ہے۔ تعرف الاشیاء بازدادہا۔ آپ کو اگر روشنی پہچاننی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ تاریکی کیا ہے، ظلمت کیا ہے۔ خوب رحمت کو پہچاننے کے لیے غضب کو ہمیں پہچاننا ہوگا۔ غضب الہی کے سلسلے سے صرف امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ جو دعائے عرفہ میں امام نے پیش کیا ہے، جو دعا کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لا تمیتنی علی غضبک، پروردگارہ میری موت اس عالم اور اس حالت میں نہ آئے کہ تو مجھ سے ناراض ہے، تو مجھ پر غضبناک ہے، ولا تنزل بی سخطک، اور میرے گناہوں کی وجہ سے میں عذاب کا مستحق ہوں اور تو مجھ پر غضبناک ہے، اس حالت میں میری موت نہ آئے۔ وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، یہ توفیق دینا، یہ توفیق عطا فرمانا کہ ہم تیرے بارگاہ میں
مغفرت کریں، طلب توبہ کریں، اور یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ امام نے دعائے عرفہ میں غضب الہی کے سلسلے سے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے۔ اما رحمت الہی، رحمت الہی کیا ہے؟ قرآن۔ انشاءاللہ آج مجلس میں جتنی آیات قرآن کی تلاوت میں نے کی ہے، آپ نے سنی ہے، انشاءاللہ اس کے ثواب کو ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتے ہیں کہ یہ خود رحمت الہی اگر پروردگار کسی پر نازل کرتا ہے تو یہ رحمت الہی کیا ہے؟ قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جہاں بھی پروردگار نے رحمت کا تذکرہ کیا ہے وہاں ہدایت کا تذکرہ کیا ہے، جہاں بھی رحمت کا تذکرہ وہاں ہدایت، کہ پروردگار جن پر رحمت نازل کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت کے راستے میں ہیں، جو ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں۔ سورہ آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ووہب لنا من لدنک رحمہ۔ اور پروردگارا جب ہمیں اور آپ کو ہمیں ہدایت تک کے پہنچا دیا، ہدایت کے راستے تک پہنچا دیا، اب ثابت قدمی اس ہدایت کے راستے پر قائم رہیں، اس کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں پر جن پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں اور ہدایت کے راستے پر قائم بھی رہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اگر انہی دو آیتوں کو مد نظر رکھیں تو اب خدا کی قسم تجلسون و تتحدثون، پھر امام یہ فرما رہے رحم اللہ، تو یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو ان مجلسوں میں آ جاتا ہے گویا وہ ہدایت یافتہ بھی ہے اور ہدایت کے راستے پر قائم بھی ہے۔ محمد والے محمد الفاظ امام یہ رحم اللہ، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہو گئی، ہو رہی ہے، یعنی یہ ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت کے راستے پر قائم بھی ہیں۔ تو خدا کی قسم وہ دعا کہ جو دن بھر واجب ہے ہم پر کہ ہم کریں پروردگار سے، وہ دعا کیا ہے؟ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ پروردگار متعال کے سامنے وہ ہر روز حاضر ہو اور حاضر ہونے کے بعد یہ دعا کرے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب علماء فرماتے ہیں اب آپ کے جو تجلسون و تتحدثون کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں تو اب اس آیے کریمہ کی آپ ترجمہ اس انداز سے مت کریے گا کہ پروردگارا ہدایت کا راستہ دکھا۔ اب اس آیے کریمہ کا ترجمہ اس انداز سے مت کریے گا کہ ہدایت کا راستہ دکھا، نہیں، بلکہ جو مجلس اور فرش عزائے سید الشہداء میں آ گیا ہے یعنی وہ غدیر سے وابستہ ہے، وہ غدیر سے گزرتے ہوئے آیا ہے۔
یعنی وہ جو اس فرش عزا پر آیا ہے یعنی وہ اس نے اپنے مولا کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اب بہرحال ہدایت کا راستہ نہیں، ہدایت کا راستہ ہمیں مل گیا اس لیے کہ ہم فرش عزا پر ہیں، ہم فرش عزا پر ہیں، بلکہ پروردگارہ اس ہدایت کے راستے پر ہم قائم رہیں، قائم رہیں۔ اب بہرحال اس فرش عزا پہ آنے کے بعد ہم دعائے عہد کے ان جملات کا مصداق بن جاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ہر روز اپنے امام سے بیعت کریں، بیعت کریں، اپنے امام کے ہاتھوں بیعت کریں، اس لیے کہ امام کے ہاتھوں پر ہی بیعت کی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے اور محمد و آل محمد۔ تو رحمت الہی یعنی ہدایت، یعنی وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی پروردگار اس کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھے گا۔ اور رحمت الہی کیا کوئی اور مطلب بھی ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 157 وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، چاہے راہ خدا میں شہید ہو جاؤ چاہے موت آ جائے۔ عجیب بات ہے، کہاں شہادت، کہاں بستر پر موت آنا، کہاں راہ خدا میں شہادت، اور چاہے بدر ہو، چاہے حنین ہو، چاہے احد ہو، راہ خدا میں شہادت، چاہے بستر پر موت آنا، دونوں کو ساتھ میں پروردگار نے پیش کیا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ کی جانب سے مغفرت ہے اور یہ مغفرت رحمت الہی ہے۔ حدیث آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، حدیث آپ کے نگاہوں کے سامنے، جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ فی سبیل اللہ میں شہادت تو نہیں پا رہا ہے لیکن متم میں ہے، بستر پر علی کی محبت کے ساتھ مر رہا ہے۔ اگر علی کی محبت کے ساتھ مر رہا ہے تو مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ پھر یا علی یا علی، پھر پروردگار ہی فرما رہا ہے یہ جو رحمت ہے، یہ جو میری رحمت ہے، خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے کہ جو تم نے اتنے عمر میں جمع کیا ہے۔ جتنا تم نے جمع کر لیا اس کو ایک طرف، وہ میری رحمت کہاں، میری رحمت کہاں۔ اب آپ سوچئے، انفاق فی سبیل اللہ، لوگوں کی مدد، لوگوں کو معاف کرنا، خیرات، لیکن تجلسون تتحدثون، فرش عزا ہے خدا کی قسم۔ امام کی محبت میں کوئی آ جائے، امام کے عشق میں کوئی آ جائے، امام کی یاد میں کوئی آ جائے، یہاں گریہ کرے، اشک بہائے، تو پروردگار یہ فرما رہا ہے یہ رحمت جو میری ہے، اور امام نے گواہی دی ہے، یہ جو رحمت ہے یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم نے زندگی بھر جمع کیا ہے۔ محمد والے محمد تو یہاں بات آ گئی ہے، تو یہ بات کہہ دیں تو گھبرانے کی کبھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ گھبراتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہماری نسل کیسے چلے گی، ہماری نسل میں کون ہمارے لیے دعا کرے گا، کون ایصال ثواب کے لیے کوئی خیرات کرے گا۔ پروردگار کہہ رہا ہے دل میں امیر المومنین کی محبت ہے، ہماری رحمت تم پر نازل ہوگی، اور یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم نے جمع کیا ہے۔
بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. رحمت الہی کیا ہے؟ دوسری آیت سورہ کہف آیت نمبر 10. رحمت الہی کیا ہے؟ یہ جو ہم لوگوں نے مثلا کبھی کبھی بہت آسانی سے اس روایت سے گزر جاتے ہیں کہ اگر کوئی فرش عزا پر آتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے مطلب پیش کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری آیت اصحاب کہف کا واقعہ آپ لوگوں کو پتا ہے، دہرانا نہیں ہے اس لیے کہ وقت بھی نہیں ہے. لیکن قرآن کی یہ آیت اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. پروردگارا کیا ہم آپ کی تیری رحمت کو پا سکتے ہیں؟ اور یہ اگر رحمت ہم پر نازل ہو جائے گی تو ہم اپنے راستے کو پہچان لیں گے اور ہم نجات پا لیں گے. مختلف اصحاب کہف میں آیتیں ہیں. پروردگار نے کہا ہم نے رحمت نازل کی، اپنی اللہ کی رحمت نازل ہوئی، اور کس شکل میں نازل ہوئی؟ رشدہ، وہ لوگ کامیاب ہوئے، وہ لوگ نجات پا لیے. کیسے کہ 300 سال کے قریب، 300 سال یا اس سے بعض روایتوں میں اس سے زیادہ وہ لوگ سو گئے. رحمت الہی ہے. عادی صورتوں میں اگر عادی طور پر دیکھیں تو کوئی 300 سال سو سکتا ہے. 300 سال انسان سوئے، بدن خراب نہ ہو، بھوک پیاس. لیکن رحمت الہی ہے، رحمت الہی ہے، رحمت الہی ہے. اب دعائے عہد کے وہ جملات یاد کیجئے، دعائے عہد کے وہ جملات یاد کیجئے جو یہ کہا جا رہا ہے، یہ مرے نہیں تھے، یہ مرے نہیں تھے، سو گئے تھے. پروردگار نے سلا دیا تھا. لیکن خدا کی قسم جس کے دل میں امیر المومنین کی محبت ہو، جس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ہو، پروردگار نے کہا تم دعا مانگو. اس کے باوجود کہ لوگ تم پر نماز پڑھ لیے ہیں، اللہ اکبر، اللہم اغفر لہذا المیت، پروردگارا اس میت کو مغفرت فرما، اس میت کی مغفرت فرما. لیکن نہیں، چونکہ تمہارے دل پر امیر المومنین کی محبت ہے اور تم فرش عزائے سید الشہداء میں مسلسل زندگی بھر آتے رہے، رحمت الہی تمہارے شامل حال ہے. اب تم دعا مانگ سکتے ہو، پروردگارا اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، پروردگارا اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حد فاصل بن جائے، یعنی ہم مر گئے ہیں، سوئے نہیں ہیں، ہم مر جائیں لیکن میرے مولا اور میرے درمیان یہ موت حد فاصل بن جائے، تم دعا مانگ سکتے ہو. اللہم فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الدائی فی الحاضر والبادی. تم دعا مانگ سکتے ہو. حواریون عیسیٰ دعا نہیں کر سکتے ہیں، موسیٰ کے قوم والے دعا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تم پر رحمت نازل ہوئی ہے. تم موت بھی تم پر آ جائے تم دعا مانگ سکتے ہو. ہزاروں سال کے بعد جب بھی مولا کا ظہور ہو، ہم زندہ ہو مولا کی خدمت میں حاضر ہوں. اور
خدا نے عجیب طریقے سے یہ حیات کا تمغہ ہمیں دیا ہے، اپنی رحمت کو عجیب انداز سے پہچنوایا ہے۔ ایک مرتبہ یہ تو کہا یہ احکام ہے، یہ فقہ ہے کہ اب بظاہر یہ مر گیا ہے، لیکن فوراً خبردار کر دیا کہ دیکھو اس کو مرے ہوئے نہ کہنا، اس کو میت نہ کہنا، ٹھیک ہے فقہ ہے، احکام ہے، فوراً کہا جا کے کہو اسمع و افہم، سنو اور سمجھو تمہارا ولی کون تھا، تمہارا امام کون تھا۔ ارے یہ کبھی مردے سے پوچھا جائے گا؟ تو یہ رحمت الہی ہے کہ 300 سال ان کو سلا کے اس انداز سے ان کو نجات دیا، اور ہمیں اور آپ کو موت کے بعد بھی پروردگار کو یہ گوارا نہیں کہ ان سے یہ کہے کہ یہ مرے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ مرے نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں اور اپنے مولا کے انتظار میں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے اور محمد و آل محمد۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا، بس یہ جملہ سن لیے اس لیے کہ یعنی نتیجہ یہ بحث ہے۔ اب آپ یہ کہیں، بعض لوگ یہ کہیں، اب بہرحال انداز شاید وہ ہو جائے تو ہم اپنے خود انداز کو صحیح کر لیں گے۔ بعض لوگ مثلا ذہن میں یہ سوال آ جائے، آخر مولانا صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، کس طریقے سے آپ اتنے آسانی سے آپ نے رحمت الہی ہم سب پر آپ نے کہہ دیا کہ رحمت الہی، اور رحمت الہی کیا صرف ایک حسین کہنے سے؟ پھر آپ اتنے صالح عبادتیں، انفاق فی سبیل اللہ، کاظمین الغیظ، عافین عن الناس، اور آپ یہاں آ کے یہ کہہ رہے ہیں، یہ ثابت کر رہے ہیں پچھلے 3 مجلسوں میں کہ ایک حسین کہو اللہ کی رحمت پاؤ۔ خدا نے جواب دے دیا، ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ انسان آیت نمبر 31، یدخل من یشاء فی رحمتہ، خدا جس کو چاہے، خدا جس کو چاہے۔ Who are you؟ آپ کون ہیں؟ بھائی خدا کی مملکت ہے، خدا کی مملکت ہے۔ خدا نے جواب دے دیا، ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے۔ خدا جس کو دل چاہے خدا کا وہ رحمت نازل کر دے گا، اور ایک یا حسین کہنے سے، یا حسین یا حسین یا حسین، عظمت نام مولا، عظمت فرش عزا، ہمارے اور آپ کی عظمت۔ انشاءاللہ جو لوگ اس عظمت کو سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جب موت ہم اور آپ پر آئے گی تو ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنے مولا کو دیکھیں گے اور مولا سے یہ کہیں گے، مولا اتنے سالوں سے آپ کی محبت دل میں لیے بیٹھے ہوئے تھے، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن ہماری یہ نگاہیں آپ کے منور چہرے کی زیارت کر سکے گی۔ آج آنے سے پہلے جو لینے آئے تھے میں نے ان سے کہا آج شب سوم محرم ہے، گزر کے اتنے جلدی دن، اتنے جلدی یہ دن گزر گئے۔ دیکھتے دیکھتے آپ لوگ دیکھیے گا کہ عاشور کا دن بھی آ جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام، ائمہ اطہار تمام کے تمام ایسے ہی تھے۔ جب ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو سر سے عمامہ اتار دیتے تھے، ننگے پیر ہو جاتے تھے۔ ان کے عزیز و اقربا، ان کے غلام پوچھتے تھے مولا کیا بات ہے؟
کوئی مصیبت آ گئی ہے، کسی مشکل میں ہے؟ مولا فرماتے تھے نہیں، ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، اس ماہ میں میرے جد حسین کو بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا، وہ بھی بہنوں کے سامنے، وہ بھی بیٹیوں کے سامنے۔ آج وہ مصائب پڑھے جاتے ہیں کہ جو امام حسین کربلا پہنچے، جب یہ کاروان آگے بڑھنے لگا کوفے کی جانب تو حر نے راستہ روک دیا۔ راستہ روکنے کے بعد مولا سے اس نے یہ کہا کہ حکم یہ آیا ہے کہ آپ کو اور آپ کے قافلے کو کوفے کی طرف جانے سے روک دے۔ مولا نے کہا یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گی، تم پیاسے لگ رہے ہو، تمہارا لشکر پیاسا لگ رہا ہے، عباس، علی اکبر، ذرا مشکیزیں لائیے، ان کے پیاس کو بجھائیے۔ جب سب نے پانی پی لیا مولا نے فرمایا کہ آپ کے جانور بھی پیاسے ہیں، جانوروں کو بھی سیراب کیا گیا، لیکن ہائے حسین، ابھی کچھ دن کے بعد آپ ہوں گے، ایک نومولود بچہ ہوگا، یہ لشکر ہوگا، تپتی ہوئی ریت ہوگی۔ اس قافلے کو کسی اور رخ لے جانے لگے، ایک ایسے مقام تک کے پہنچے اب کہ مولا کا رہوار آگے نہیں بڑھ رہا۔ مولا نے اپنے رہوار کو بدلا، وہ رہوار بھی آگے نہیں بڑھ رہا، یہاں تک کہ کئی رہوار مولا نے بدلے لیکن کوئی رہوار آگے نہیں بڑھ رہا۔ مولا رہوار سے اترتے ہیں، اس زمین کی خاک کو اپنی مٹھی میں لیتے ہیں، سونگتے ہیں، سونگنے کے بعد فرماتے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے عباس ذرا پوچھئے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جب پوچھا گیا تو کسی نے کہا اسے نینوا بولتے، کیا کوئی اور دوسرا نام ہے؟ کسی نے کہا اسے غازریہ بولتے ہیں، کیا کوئی دوسرا نام ہے؟ کسی نے کہا شت فرات، کہا ایک دوسرا نام بھی ہوگا، کہا ہاں اسے کرب و بلا بھی بولتے ہیں۔ بس جیسے ہی کرب و بلا کا نام سنا فدمعت عینا، آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ اے عباس، اے علی اکبر، خیموں کو یہاں نصب کر دیجئے۔ اب جب خیموں کو نصب کر دیا، سب کو اپنے خیموں میں کر دیا، اب زینب علیہ مقام ہے، جو زینب علیہ مقام کو چاروں طرف سے بنی ہاشم نے گھیر کے حضرت زینب علیہ مقام کو اتارا ہے، اس احترام سے اتارا ہے، لیکن ہائے ہائے شام غریبہ، ہائے ہائے شام غریبہ۔ جب سب اپنے خیمے میں چلے گئے، امام حسین نے فجمع الحسین ولدہ وإخوته وأهل بيته ثم نظر إليهم۔ امام نے بچوں کو اکٹھا کیا، سکینہ ادھر آئیے، قاسم ادھر آئیے، اور محمد ادھر آئیے، اے زینب ام کلثوم۔ فنظر إليهم فبكى ساعة، پھر نگاہ حسرت کر کے امام بہت دیر رونے لگے۔
حضرت زینب آگے بڑھی، اے بھیا کیا ہو سکتا ہے یہاں سے کہیں اور چلے جائے، دل گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء، ہا ہنا واللہ مقتل رجالنا، ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے جوانوں کو مارا جائے گا، وہاں ہونا واللہ ذبحت فالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، مولا ذبح نہیں نہر کیا جائے گا۔ وانا مسفک دمائنا، یا میرے بچے اپنے خون میں غلطہ ہوں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں علی کی بیٹی آئے سیری دیکھے گی،